أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے سورہ انفال کا دوسرا رکوع، 19 آیت تک تلاوت کی گئی ہے۔ کچھ درس میں بہت تاخیری ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے۔ کچھ بچے لڑکے یہاں آتے ہیں 8-9 بجے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ کام شام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یار ان کو کچھ نہ کچھ ٹائم ملتا رہے۔ یہاں 11 سے لے کر 19 تک تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ انفال کا شروع میں تفصیلات بیان کر دی گئی تھی، اور پہلے رکوع کی بھی بہت ساری آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، ریکارڈنگ وغیرہ لازمی چیک کیا کریں، آگے شیئر بھی کر دیا کریں، اور نیو گروپ کے اندر آپ ایکٹیو ممبر کو لائیں جو کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ درس قرآن ہی کا گروپ ہے، لیکن پھر اسی طرح دیکھیں گے مزید نادرہ حفظ یا مزید جو بکس کی کلاسیں ہیں وہ کیا کی جائیں، اسی گروپ میں ہوں یا پھر نیکسٹ کسی اور گروپ میں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کتابی ہیرا بھی آ چکا ہے، ہمارا 9ویں شاگرد ہے، وہ تو خود پڑھتا ہے کتابیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سننے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ جو ہے سننے کے لیے آ جایا کریں، ریکارڈنگ تو ہوتی ہے لیکن جو لائیو سننا ہوتا ہے اس کا اپنا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کتابی ہیرا کیوں کہا جا رہا ہے؟ لوگ کتابی کیڑا کہتے ہیں، تو ہم ہیرا کہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی کتاب شام ملتی ہے تو وہ بیچارہ پڑھنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑے قابل رشک شاگرد ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے کہ ان کی جو استعدادیں ہیں صحیح راستے پہ استعمال ہوں۔ جتنا ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت برباد ضائع نہ ہو جو بھی ہمارے پاس آئے۔ تو آگے وہ کچھ موبائلوں کا بھی کام سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، مسلم ہینڈز وغیرہ یہاں پہ ہے شعبے، تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں لڑکے۔
کوئی یہاں کچھ میرے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے. بہرحال یہ تھا جی ہمارا دوسرا رکوع. دیکھیں گے اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں، اور آپ نے سن لیا تھا شروع میں ہی کہ جنگ کے حوالے سے اس میں زیادہ تر احکامات ہوں گے، واقعات بیان ہوں گے، اور جنگ بدر کے حالات اور باقی جنگوں کے حالات. اسی میں شروع کی آیت میں جنگ کے اندر جو معاملہ تھا کیا تھا؟ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. اذ کا مطلب ہوتا ہے جب، یاد کرو جب، ٹھیک ہے جی، یا ایسے کوئی واقعہ یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو نا وہ واقعہ کیسے تھا جی، کل آپ آئے تھے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی کل کی بات، گزشتہ کوئی بات کو یاد کرواتے ہوئے اذ آتا ہے کہ یاد کرو جب یغشیکم النعاس، جب تم پر گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا. اللہ رب العزت غشی کا لفظ آپ سمجھتے ہیں، غشی ہو جانا، بے ہوشی کی طرح جو ہوتی ہے غشی. بندہ پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں ٹن ہو جاتا بندہ، تو ٹن ہو جانا اس معاملے میں ہم معنی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، یہ صرف سمجھانے کے لیے. یعنی ایک کیا ہوتا ہے، مدہوش قسم کا بندہ ہوتا ہے، یا غشی طاری ہو جانا، نیند سے پہلے جو حالت ہوتی ہے نا، غشی ایسے کو کہتے ہیں. ہلکی سی بندہ غنودگی جسے بولتے ہیں، غنودگی طاری ہو جانا، ہلکی پھلکی نیند بھی نہ ہو لیکن بندہ جو چکرا رہا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے ہی نا، اس طرح بس آنکھیں بند ہوتی ہیں اور بندہ کیا ہوتا ہے جی، ہل رہا ہوتا ہے، سونے کے قریب، یہ سونے کے گویا سگنل ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں. تو وہ نہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعاس امانۃ منہ، اور تم پر آسمان سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی برسا رہا تھا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پانی برسانے کا ذکر، غشی کا ذکر، غنودگی کا ذکر. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، پانی کیوں جی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے. سبحان اللہ. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، پانی کیسا پانی نازل ہوا؟ سبحان اللہ. ایک تو ہے کہ جسم کو پاک کر رہا ہے، اور دوسرا پانی شیطانی اثرات کو بھی ختم کر رہا ہے. سبحان اللہ. وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، ٹھیک ہے جی، تسلی دے، یعنی کیا کرے، تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے باطنی قوت کا بھی، باطنی یعنی باطنی کیا ہوتی ہے جی، باطنی طور پہ بھی مضبوط کرنے کا بیان ہو رہا ہے، اور ظاہری طور پہ آسمان سے پانی کا برسنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں ہر جگہ ظاہری باطنی علوم، ظاہری باطنی اصلاح یہ کتنی ضروری ہوتی ہے، اس کا آپ اس میں غور کریں. ٹھیک ہے جی، صرف نفلیں پڑھنا، لمبے لمبے تلاوتیں کرنا یہ کافی تو نہیں ہوتا. جب تک اصلاح نہ ہو، اصلاح نفس نہ ہو، پاکیزگی نفس کو قابو نہ پہ آ جائے، باطن کی بیماریاں جو ہیں وہ ختم نہ ہو، بندہ جتنا مرضی جو ہے ظاہری عمل کرتا رہے، اس کی جان تو چھوٹے گی، اعمال کا حساب کتاب سے تو بچنے کا، لیکن قوت اندر کی حاصل نہیں ہوگی، معرفت نہیں حاصل ہوگی. معرفت حاصل کرنا بھی بڑی ضروری ہے، دونوں چیزیں. ان سب کی تشریح تھوڑی تھوڑی اس میں نیچے لکھی ہوئی ہے. اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے. ٹھیک ہے جی، جنگ کے اندر ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں اور باطنی اعمال بھی ہوتے ہیں، باطنی مدد بھی ہوتی ہے، ظاہری پوشیدہ خفیہ کام کرنا. اس کو یوں سمجھ لیں کہ کچھ جنگیں لڑتے ہیں ظاہری طور پہ ہتھیاروں کے ساتھ، اور کچھ جنگیں پیچھے بیٹھ کر دماغوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اور خفیہ انٹیلیجنس، CID جس کو آج کل کے دور میں کہا جائے، کچھ یہاں سے بیٹھ کر، کچھ تو ہوتا ہے جہازوں کو بھیجا جاتا ہے، اور کچھ یہاں پہ بیٹھ کے ٹیکنالوجی پہ کنٹرول کیا جاتا ہے کہ 70% بجلی کو کسی کنٹری کے بند کر دیا جاتا ہے. یہ طاقت بھی حاصل کرنا ضروری ہے.
اور روح کی طاقت بھی حاصل کرنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں. اس کی تشریح دیکھیں جی کیا فرماتے ہیں. پہلی چیز تھی کہ پانی برسانے کا ذکر. اس سے پہلے کیا ذکر تھا؟ غنودگی. اور یہ آپ لوگوں نے اگر واقعہ سنا ہو بدر وغیرہ کا تو یہ سارا وہ نقشہ آپ سامنے لائیں. مختلف آگے سورہ احزاب وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ہی آزمائشیں تھی. زلزلو زلزالا شدیدہ آیا ہے، یعنی آزمائشوں کے زلزلے. اللہ نے فرمایا بہت سخت حالات تھے. 313 صحابہ صحاب لگے ہیں، اس کے مقابلے میں ہزاروں کافر فار ہوں تو کتنی مشکل جنگ ہوگی جی. یوں آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ایک فلسطین ہو، چھوٹا سا ایک 100 200 300 کا جو ہے ملک ہو، یا چھوٹی سی ایک فورس ہو، اس کے مقابلے میں پورا دوسرا کفر ہو، ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں. تو اس حساب لگائیں کتنی مشکل جنگ ہوگی. تو یہ ایمان کی طاقت پر ہی تو مومنین مسلمان جنگ لڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ کے ساتھ، اللہ کی معرفت اور اللہ کے جو ہے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے لڑتے ہیں، اللہ کے اوپر میں اعتماد کرتے ہوئے. اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تقریباً 79 آدمیوں کا مارکا. آدمیوں کا مارکا پیش آنے والا ہو تو گھبراہٹ ایک طبعی امر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ پر نیند طاری کر دی، جس کی ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، فریش بنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کر سوئے. سبحان اللہ، اللہ نے حفاظت فرمائی، سلا دیا، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے، فریش ہو گئے ذہنی طور پہ، ہر طور پہ. نیز جنگ کے دوران بھی ان پر وقفے وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہی، جس سے انہیں سکون ملتا رہا. یہ اس بات کی آپ نے تشریح سمجھ لی. اونگ اونگ اور اونگ کا آنا، غشی کا نازل فرمانا. آگے کیا بیان ہوا تھا؟ آسمان سے پانی برسا رہا تھا اللہ رب العزت. مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں پانی بھی کافی تھا اور زمین بھی سخت تھی. مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتیلی جگہ تھی، جس پر پاؤں جمتے نہیں تھے اور نقل و حرکت میں دشواری پیش آتی تھی، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا. تھوڑا بہت پانی ایک حوض بنا کر اس میں جمع کیا گیا تھا جو جلد ہی ختم ہونے لگا. اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلوں کے حل کے لیے بارش برسا دی، جس سے ریت بھی جم گئی اور قدم بھی جمنے لگے اور پانی کا بھی اچھا ذخیرہ جمع ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کیا فرما دی، مسلمانوں کی بھی مسئلہ حل ہو گیا غیب سے. اور ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہو گئی. اور کیا تھا جی؟ تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے. شیطان تو اپنے اثرات ڈالتا رہتا ہے نا، اپنے دم درود جو ہوتے ہیں، اس کے درود تو نہیں ہوتے نا، اس کے شیطانی دم ہوتے ہیں یا شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطانی جو ہیں چالاکیاں ہوتی ہیں، طاغوتی جو ہے کیا ہوتے ہیں جی، ان کو سحر کہیں، جادو کہیں، شیطان کے پاس تو جادو ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس کے جو جتنے بھی چیلے میلے کافر ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ بھی تو ظاہری طور پہ بھی اور کیا ہے باطنی طور پہ بھی، خفیہ طور پہ بھی کیا کرتے ہیں؟ حملے کرتے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ شیطانی جو ہیں وہ طاقتیں حملے دونوں طرح کرتی رہتی ہیں. تو ہم لوگوں کو دونوں طرح سے تیار رہنا ہوگا، اپنی حفاظت ظاہری باطنی طور پہ کرنی ہوگی. شیطان کے وسوسوں سے بھی بچنا ہے، اس کے اثرات سے غیبی جو وہ کرتا ہے حملے، اس کے لیے مسنون اعمال ہیں، سنت دعائیں ہیں، ذکر بھی ہے. اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اپنے قلب کو، اپنے لطائف کو ایکٹیو کرنا، فعال کرنا، ان کو جگانا بڑا ضروری ہے، ان کو پاورفل بنانا ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں دی ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، لازمی یاد کرنی ہے، پڑھنی ہے، لکھنی ہے. اس کا مطلب کیا تھا جی؟ مسلمانوں کے لیے ایک یہ مسئلہ حل ہو گیا. گندگی سے مراد وہ وسوسے ہیں جو ایسے مواقع پر جب اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ آیا ہی کرتے ہیں. یعنی شیطان کا تو کام یہی نا، وسوسے ڈالنا. او ہو، ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی، تھوڑے سے بندے ہو، نہ پانی ہے، پانی کا مسئلہ حل ہو بھی گیا،
وہ تو بڑے زیادہ ہیں، تم تھوڑے ہو، کیا کرو گے؟ بھاگ جاؤ، یہ کرو، کم ہو مارے جاؤ گے، موت کے ڈر، یہ وہ۔ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کے اس وسوسوں سے بھی کیا کر دیا، اس کا باطنی علاج بھی کر دیا، وسوسے ختم ہو گئے سارے، اور ان کو دونوں طرح سے تسلی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا، کیا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سب کے ساتھ ہوں، صحابہ کے ساتھ بھی ہوں، نبی کے ساتھ بھی ہوں۔ وہاں کیا فرمایا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان معی ربی سیہدین، سمندر آیا، پیچھے لشکر فرعون کا، آگے کیا ہے جی؟ پانی۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا مسئلہ حل ہوگا، وہ راستہ دکھا گا، میری وجہ سے تم بھی پار لگ جاؤ گے، اے جو نا میرے 12 قبیلے والوں۔ ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہے، وہاں کے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے غار میں۔ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، معنا ہم دونوں کے ساتھ، اے ابو بکر صدیق تیرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ سب کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے معکم، تم سب کے ساتھ میں ہوں، میں نبی تمہارے ساتھ، تمہارے صحابہ، سب کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بڑے اونچے صحابہ ہیں، اس لیے بدری صحابہ بہت اونچے اعلیٰ مقام کے صحابہ ہیں بھائی۔ آج کل بہت سی بحث و بحثیں ہو رہی ہیں صحابہ کے اوپر، ان سب کو ہر جگہ جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کو اللہ نے ایسا ان کا مرتبہ ہے کہ جو مرضی کر لیں، ان کے لیے بخشش کا اعلان ہو چکا ہے، اتنے بڑے عظیم صحابہ ہیں۔ معکم فثبتوا الذین آمنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ فرما رہا ہے، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ۔ فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دوسریاں تسلیاں دے رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری خصوصی مدد، قدرت میری تمہارے ساتھ ہے۔ اب تم قدم جماؤ مومنوں کے، ان کو جہاد کی ترغیب دو، نعرے لگاؤ، جو بھی کرو، بیان کرو، یعنی اسی طرح ہوتا ہے نا، جذبہ جہاد، شوق جہاد پیدا کرنے کے لیے نعرہ لگوانا، اور جوشیلی تقریریں، یہ بھی بالکل، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، نعرہ تکبیر ہی اتنا پاورفل ہے کہ اس سے کافروں کے اوپر رعب طاری ہوتا ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نام اتنا بلند ہے۔ پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو، فضربو، مارو، کیا کرو؟ بس تم مارو، ضرب لگاؤ، کیونکہ تلواریں ہیں نا، تلواریں وغیرہ ہیں جو بھی ہیں، ان کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے۔ فوق الاعناق، کدھر مارو؟ فضربو فوق الاعناق، پھر تم ان گردنوں کے اوپر وار کرو، حملہ کرو۔ وضربو منہم کل بنان، اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، پوروں پر مارو، ایک جو انگلی ہیں، کیونکہ ہاتھ ہی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جی؟ ہاتھ سے ہی تو کوئی ہتھیار پکڑتا ہے، ہاتھ بھی ختم ہو گئے تو پھر گردن بھی اڑ گئی، گردن پہ حملہ ہوگا بندہ ہی ختم، اور انگلیوں پہ، پوروں پہ، انگلیوں پہ حملہ ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ بندہ کوئی چیز نہیں پکڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں جہاد کا طریقہ، جہاد کرنا کیسے ہے، مارنا کیسے ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہیں کہنے واجے تم مرضی کھڑکا دو نہ، کیا ہے جی؟ گردنوں پہ مارو، پوروں پہ مارو۔ بنان کیسے بولتے ہیں جی؟ بنان آپ لفظ یاد رکھیں گے، پوروں کو بولتے ہیں۔ ورضربو مارنے کے معنی میں ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے۔ ایسے نہیں مار رہے ان کو آپ، کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں مار رہے ہو۔ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، اس میں اللہ سے وہ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سمجھایا گیا، ان کو دعوت دی گئی، نہیں مانے، باز نہیں آئے، فساد سے باز نہیں آئے، انہوں نے ظلم کیا،
اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ کوئی جہاد کا شوق نہیں ہے، خواہ مخواہ کسی کو مارنا، بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا۔ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، جہاد یہ نہیں ہے، جہاد کے آداب ہیں، جہاد کے جنگ کرنے کے آداب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ سے دشمنی بہت خطرناک چیز ہے بھائی، جو اللہ سے دشمنی کرے گا پھر بچنے والا نہیں ہے، دنیا آخرت میں وہ ناکام ہوگا، پھر سخت سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر سخت ہے، بڑا شدید العقاب ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ سب تو اب چکھ لو۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ یہ تو دنیا میں تمہیں مارا جا رہا ہے، مر رہے ہو، مردار ہو رہے ہو، ٹھیک ہے جی، اور ذلیل ہو رہے ہو، کچھ گرفتار ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے مر رہے ہیں، واصل جہنم ہو رہے ہیں، تو ہمیشہ کی اصل تو ناکامی، عذاب ان کو ہمیشہ کا ہوگا، دوزخ میں جائیں گے اگر وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل تو عذاب کیا ہے، یہ دنیا میں تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی، گردن میں لگی، کہیں پہ کوئی تلوار لگی، چند منٹ، چند لمحات میں وہ تکلیف ختم ہو گئی، موت آ گئی، لیکن اب دوزخ میں ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے، وہاں پہ عذاب تو ہمیشہ ہوگا ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، ان کے اگینسٹ تم مقابلہ کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، تمہارے سامنے آئیں کسی طرح بھی، دفاعی طور پہ، زمینی طور پہ، فضائی طور پہ تمہارا مقابلہ ہو ان سے، تو کیا کرو؟ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، وہ کیا کر رہے ہوں؟ وہ پہل کر رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، پہل ان کی طرف سے ہو، دشمن کو جو ہے وہ چھیڑا چھڑی کرے، وہ پہل وہ کرے، تو کیا کرو؟ زحفن فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ اب تمہارا کام نہیں ہے کہ کہو کہ نہیں جی مذاکرات کرتے ہیں جی، آؤ جی بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، مسئلہ بیٹھ کے باتوں سے حل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کشمیر کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ اب تمہیں ڈرنا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اب جو لکھے ہوئے ہیں ہتھیار شتھیار سارے، اب ان کو بروئے کار لاؤ، ان کو بٹھا کے نا رکھی رکھو، ساری زندگی دکھاتے رہو کہ فلاں فلاں ہمارے پاس ہے۔ اب کھڑکاؤ ان کو، اب انہوں نے پہل کی، مستی کی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوا ہے، ہوتا رہے گا، بنیاد محسوس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہوتے رہے ہیں جنگیں مختلف، ان کے عنوان ہے، نام ہے، یہ یاد رکھے گی تاریخ انشاءاللہ، ساری زندگی ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، ساری لوگ یاد رکھیں گے، دشمن بھی یاد رکھیں گے، اپنے پرائے یاد رکھیں گے کہ یہ پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے، مسلمان پیٹھ دکھانے کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کو یہ شان نہیں ہے اس کی کہ یہ اب پیچھے مڑ جائے۔ جب اس کو چھیڑ چھاڑی کرے، کوئی جنگ کا ماحول چھڑ جائے، تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے کہ جنگی چالیں ہیں، جنگی چالاکیاں ہیں، جنگی حکمت عملی کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ الگ بات، اس کی بات اور ہے۔ مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم، تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ یعنی تمام صحابہ کرام جو جنگ میں مجاہدین، ان کو یہ درس دیا جا رہا ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہے، پیٹھ پھیرنے والی نہیں ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ تقریر فرما کے ان کا جوش برقرار رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہمارے تقریروں پر پابندیاں لگا دی گئی، مجاہدین کے اوپر سخت حالات جو ہے بنا دیے گئے، ان کے کوئی نام نہیں لیتا، کوئی قرآن، ان کی تقاریر صحیح طرح نہیں بیان کرنے دی جا رہی، قرآن سے گویا ان کو روکا جا رہا ہے قرآن بیان کرنے سے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے بچے کو قرآن کی آیتیں سکھائیں، ترجمہ سکھائیں، پڑھائیں، اسکولوں کے مدرسوں کے اوپر نہ رہیں،
حفظ کے لیے بھیجیں گے تو وہاں حفظ ہوگا بس، اسکول بھیجیں گے تو وہاں تو انگریزی تعلیم ہے، انگریز کے کپڑے پہنیں گے. تو ان کو یہ کم از کم آپ کہیں گے یار اسکول تو مجبوری ہے بیٹا، آپ یہ نہ دل چاہتے ہوئے بدل ناخواستہ یہ جو کپڑے پینٹ شرٹ پہن رہے ہو بیٹا، بہت مجبوری میں پہن رہے ہو، ان سے ہمیں نفرت ہے، یہ ہمارا لباس نہیں ہے، یہ کفار کا لباس ہے، ہمارے دشمنوں کا لباس ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم نے یہ مجبوری میں لباس پہن رہے ہیں، واپس آ کے آپ نے فوراً اتارنا ہے اور سنت لباس پہننا ہے. کوشش یہ کی جائے کہ ایسے اسکول ہوں. مجبوریاں بہت ساری ہیں، گورنمنٹ ہیں، فلاں فلاں، ہر جگہ بندے کی رسائی نہیں ہوتی. اس میں کیا بات بیان ہو رہی ہے جی؟ الافیت فقد باب غضب من اللہ و جہنم اس المسیر. ان کے لیے یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہاں دشمن کے مقابلے سے پیٹ پھیرنے کو ہر حالت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، چاہے دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہو. اور جنگ بدر کے وقت صورتحال یہی تھی. البتہ بعد میں اس کی حکم کی تفصیلی سی صورت کی آیت نمبر 65 اور 66 میں بیان فرمائی گئی ہے. کیا بیان فرمائی گئی ہے جی؟ اس کی روح سے اب حکم یہ ہے کہ دشمن کی تعداد اگر دگنی ہو یا اس سے کم ہو تب تو میدان چھوڑنا حرام ہے، لیکن اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے. پھر جس وقت دشمن کو پیٹھ دکھانا ناجائز ہوتا ہے اس میں بھی اس آیت نے دو صورتوں کو مستثنا رکھا ہے. ایک یہ کہ بعض اوقات جنگ ہی کی کسی حکمت کے عملی کے طور پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، حکمت لیڈر سمجھتا ہے کہ یہ اس وقت آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، یعنی پلاننگ پہلے سے ساری بتائی جا رہی، پلاننگ کے مطابق یہ تھا کہ آپ نے یہاں پیچھے ہٹنا ہے. مقصد میدان جنگ، میدان سے بھاگنا نہیں ہوتا، یہ حکمت عملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹارگٹ کرنے کا انداز، ایسے میں پیچھے ہٹنا جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پیچھے ہٹ کر اپنی فوج کے پاس جانا اس لیے مقصود ہو کہ ان کی مدد لے کر دوبارہ حملہ کیا جائے، یہ صورت بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یہ انہوں نے مزید اس آیت کی تشریح بتا دی. اور بدر میں تو ہم سب کو پتہ ہے 313 ہیں، اور باقی جناب اتنے زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. تو اس کی یہ ایک الگ پہلی جنگ تھی، سب سے پہلے اسلام کی جنگ تھی، بڑی عظیم الشان جنگ. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اب ایک اور موقع بیان ہو رہا ہے. چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، ہرگز تم نے قتل نہیں کیا تھا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے ان پر یعنی پھینکی تھی، مٹی پھینکی تھی، تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. دو واقعے بیان ہو رہے ہیں یہاں پہ، اب یہ اس کو سن لیں. وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، ذالکم کا مطلب یہ ہوگا وان اللہ موہن، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا چاہتا تھا، کمزور کرنا تھا. اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا. موہنو کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنا. قید الکافرین، کافروں کی سازش کا چلاکی، ان کی چال جو بھی ہوتی ہے، قید. جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن پوری طاقت سے حملہ کرنے کے لیے چلا آ رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی میں مٹی اور کنکر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں دشمن کے ہر فر تک پہنچا دی جو ان کی آنکھوں وغیرہ میں جا کر لگیں، اور ان سے لشکر میں افراتفری مچ گئی. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ جنگ بدر کا انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اور دوسری تفصیل ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھی، آیت میں کنکریاں یا جو مٹی وغیرہ تھی وہ لی، پھینکی ان کی طرف،
تو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی اس طرح مٹھی میں پھینکنے سے کسی کے آنکھ میں چلی جاتی ہیں؟ بظاہر اگر سوچا جائے تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن کرنے والا کون تھا؟ ہر ذرے کو، یعنی ظاہری طور پہ کچھ نہ کچھ اعمال تو کرنے پڑتے ہیں، کسی کو دام کرنا، کسی کو دوائی دینا، کسی کو گولی مارنا، یا کسی کو، ٹھیک ہے جی، کوئی چیز پھینکنا اس کی طرف، وہ تو حرکت کوئی نہ کوئی کرنی پڑتی ہے نا۔ پھر آگے اللہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اندھا کر دیا، افراتفری مت کی، وہ آنکھیں ملتے رہے، گویا ان کی ہر کسی کی آنکھوں میں مٹی اللہ نے پہنچا دی اپنے، جو ابابیلوں کو لانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتانے والا ہے، سانپ لاٹھی کو بنانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ پہاڑ سے اونٹنی نکالنے والا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ دشمنوں کی آنکھ میں مٹی پہنچانے والا بھی ہے۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہوا، اور پھر کافروں کو بھی کہا کہ تم سے تو یہ پاسبل نہیں تھا، تھوڑے اتنے ہو، تم اتنے تھوڑے ہو اور اتنے زیادہ کافروں کے ساتھ لڑتے، میں نے فرشتے ڈائریکٹ بہت سارے بھیجے ہیں، انہوں نے ہم جنگ کیے گویا ساتھ مل کے، ٹھیک ہے جی، ان کے بغیر پاسبل نہیں تھا، میری پوری مدد تھی، میں خود ساتھ تھا، میری فورس، فرشتوں کی فورس ساتھ تھی، ان کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ کا یہ معجزہ ہے بے شک، لیکن یہ میری مدد سے ہی معجزہ ہوتا ہے، ولیکن اللہ رما، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ میری وجہ سے یہ کنکریاں یا مٹی تھی ان کے کیا ہوا، ان کو آنکھوں میں گئی۔ یہ تفصیل بھی ہو گئی۔ آگے کیا تھا جی کہ تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا تھا کہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت سے دشمن کو براہ راست ہلاک کر سکتا تھا، یعنی کوئی فرشتوں کو بھیج، جس طرح گزشتہ انبیاء کے بارے میں ہوتا تھا، چیخ آتی تھی، آسمان سے عذاب آتا تھا بہت سارے، پھر اس نے مسلمانوں کو کیوں استعمال کیا اور کنکریاں ہر قسم کے دست مبارک سے کیوں پھینکوائیں؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ تکوینی امور بھی کسی ظاہری سبب کے ذریعے انجام دلواتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اس کو یوں بھی سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، حدیث کے مطابق دمشق کی جامع مسجد تک کا جو مینار ہے، مینار تک کیا آئیں گے جی؟ فرشتوں کے سہارے آئیں گے، کیونکہ وہاں تک کیا ہے سسٹم، کوئی جہاز شاز تو نہیں ہوگا، جہاز پہ تو نہیں آئیں گے، فرشتوں کے سہارے آئیں گے، اور جہاز شاز بیچارہ وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جہاں سے آئیں گے وہاں کا نظام ہی جو ہے الگ ہے، الگ دنیا ہے، الگ ٹیکنالوجی، یہ مشکل ہے کہ وہ اس وقت تک وہ ٹیکنالوجی کوئی ہوگی کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ فرشتے لائیں گے اپنے حساب سے، اللہ تعالیٰ فل ان کو پروٹوکول کے ساتھ لائیں گے، وہ ایک دوسرا عالم ہوگا، دوسرا جہاں کو دنیا سے، لیکن دنیا میں جب آئیں گے تو عالم اسباب میں آ جائیں گے، وہاں پہ اب دنیا کے اسباب استعمال کریں گے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ نہیں بندوں کے بیچ میں فرشتوں کے سارے آ جائیں گے، نہیں، جو سیڑھی لگی ہوئی ہوگی مینار کی وہاں تک فرشتوں کے سارے آئیں گے، وہاں سے سیڑھی سے اتریں گے، اب دنیا میں آ کے تو دنیا کے اسباب استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی، پھر وہاں سے اسی طرح اپنی ترتیب سے اتریں گے اور پھر آگے سارا نظام ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ اول تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ تکوینی امور بھی کسی، تکوینی امور یہی ہوتا ہے یعنی غیر جو جس کو کیا کہیں کرامت ہو گئی، معجزہ ہو گیا، یعنی جو عجیب سے کام ہوتے ہیں، یہ عجیب ہی کام ہوا نا، اس طرح مٹی کا پھینکنا، دشمنوں کی آنکھوں میں چلا جانا، یہ ایک عجیب کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا۔ ایک دو کے سامنے پھینک دو تو چلو، ایک دو کے سامنے تو چلی جائیں گی، اتنے زیادہ لشکروں کے ایک مٹھی کس طرح، مطلب وہ دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ حرکت تو کچھ نہ کچھ کام فعل اللہ تعالیٰ نے کروانا ہوتا ہے، تاکہ جتنا ہو سکے آپ کریں، جتنا اسباب آپ استعمال کر سکتے ہیں کریں، یہ نہیں کہ بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ جائے، نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں بھائی، میں تو کچھ نہیں کرتا، میں کماتا نہیں، میں لڑتا نہیں، میں کچھ کرتا نہیں، کچھ تو ہو نا۔ فلوٹولا والے گئے، انہوں کے پاس کچھ تو تھا، خوراک لے کے گئے، سب کشتی پہ گئے، کچھ تو تھا، انہوں نے جو ہمت تھی وہ کی،
اب بالکل ہی بندہ خالی ہاتھ بیٹھ جائے بھائی نہیں کچھ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے جی، تو یہ سارا اس لیے بتایا جا رہا ہے تکوینی امور بھی کسی ظاہری سبب کے ذریعے انجام دلواتا ہے، اور یہاں مسلمانوں کو اس لیے ذریعہ بنایا گیا کہ ان کو اجر و ثواب حاصل ہو، اور دوسرے یعنی وہ استعمال کریں ہاتھ، ان کو بھی کیا ہے حصہ ملے، یعنی کہ بالکل ہی سارا کام فرشتے کر دیں تو پھر ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کیسے ہوگا وہ، ان کو اجر و ثواب کیسے ملے گا، کامیاب کیسے ہوں گے، اور دوسروں کے لیے وہ کیا بنیں گے، عبرت کیسے بنیں گے، ان کو دیکھ کے دوسرے عبرت حاصل کریں گے، اور دوسرے وہ کافروں کو یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ جن سازشوں اور وسائل پر انہیں ناز ہے وہ سب ان لوگوں کے ہاتھوں خاک میں مل سکتے ہیں جنہیں تم کمزور سمجھتے رہے ہو۔ یہ ساری باتیں یہاں پہ بتا دی گئی، کافروں کو بھی جوابات دیے گئے، مسلمانوں کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیے گئے۔ آگے آخری آیت ہے جی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ان کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے جی، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، یعنی تمہارا کام تمام، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ جتنے بھی زیادہ ہوں، ٹھیک ہے جی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ مومنین کو کیا فرما رہے ہیں، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تم کافروں کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت بھی فرمایا مومنین کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اللہ کی عزت ہے رسول کی ہے، مومنین کے لیے، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کے ساتھ ہے، جو کامل ایمان اللہ پر رکھتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اور اس کے بات مان کر ہر کام کر گزرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، منافق نہیں بنتے، کمزور نہیں پڑتے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا اس سورہ انفال کے رکوع میں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہر محاذ میں کامیابیاں اور استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے ہاں جتنی بھی فوتگی ہوئی ہیں شہریار مغل کی اللہ کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ اب کل حاجی نذیر صاحب مسجد کے نمازی اور ان کی بھتیجی دونوں کا جنازہ ہوا، ان کی مغفرت فرما، تمام پسماندگان کو اجر عطا فرما صبر پر، اور مرحومین کی کامل مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہمارے عزیز وقاروں کو بھی صبر جمیل عطا فرما، جو صدمہ ہمارے ہاں بھی ہوا، اور جو ہے اللہ آپ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، آپ کے علم تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور جو عمرہ پر ہیں یا اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرما، مدینہ شریف میں ہے وہاں پہ بار بار ان کی حاضری قبول فرما اور دعاؤں میں شامل فرما، ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، اور ان کو خلافیت سے واپسی کا اسباب بنا۔ یا اللہ، یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، تمام جو ہے شعبوں میں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے ساتھ جتنے معاونین ہیں دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، یار ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، استقامت دین عطا فرما، سب کی اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ بہت ساری مشکلات ہیں ہمارے خاندان میں، دائیں بائیں سے جتنے دعاؤں کے لیے کہا، آسانیاں پیدا فرما، تمام کے لیے مشکلات دور فرما۔ حیات خان ماموں جو فوت ہو گئے تھے ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، تمام ہمارے جتنے عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کے جو فیوز و برکات ہمیں عطا فرما، ان کے امانت جو ہیں ذکر کے حوالے سے امانتیں ہمیں صحیح لینے کی توفیق عطا فرما، ان کی جو ہے خواہشات جو دینی خواہشات ہیں پوری فرما، اسلامک سینٹر کو پوری عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، امت کے اندر اتفاق محبت کا درس دینے والا مرکز بنے،
ساری دنیا سے فیض پانے لوگ آئیں یہاں پہ، ہر جگہ یہ فیض پھیلے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس کے لیے محنت کوشش کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔